جی تو اسٹوڈنٹس، انگلش لٹریچر پڑھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر انگلش لٹریچر کی ابتدا کہاں سے ہوئی. واٹ از دا ہسٹری آف انگلش لٹریچر؟ انگلش لٹریچر کی شروعات ہوتی ہے اینگلو سیکسن سے. اس سے پہلے لٹریچر کو صرف بولا جاتا تھا، باقاعدگی سے لکھنے کا آغاز نہیں ہوا تھا. لیکن پہلے برٹن میں رومن کی حکومت تھی. رومن کے جانے کے بعد سیکسنز، جوٹس، اینجلز برٹن میں آئے. انہی کا مجموعہ اینگلو سیکسن ہے. لیکچر کے شروع ہوتے ہی حیا کا موبائل وائبریٹ ہونے لگا. حیا نے بڑی محتاطی سے جیب سے موبائل نکالا تو ارسل کے میسیجز آ رہے تھے. وہ ایک مال میں تھا اور اس کے لیے شرٹس خرید رہا تھا، اسی لیے بار بار اسے پک بھیج رہا تھا تاکہ حیا ان میں سے سلیکٹ کر لے. حیا فون بند کر دیتی اگر وہ کوئی اور بات کرتا تو، لیکن معاملہ شاپنگ کا تھا اور وہ بھی حیا کی شاپنگ. اس لیے سامنے وائٹ بورڈ پہ لکھتے ارتضیٰ کی نظروں سے بچتے ہوئے وہ ارسل کو اپنی چوائس کی شرٹس بھیج رہی تھی. اس دور میں زیادہ تر لٹریچر کو بولا ہی جاتا تھا، لیکن آلفریڈ دا گریٹ وہ پہلا شخص تھا جس نے لٹریچر کو تحریری طور پر لکھ کر متعارف کروایا. ارتضیٰ وائٹ بورڈ پہ لکھتے ہوئے جب پلٹا تو سبھی اسٹوڈنٹس اس کی طرف متوجہ تھے، بڑی سنجیدگی سے سن رہے تھے. مگر چہرے پہ مسکان صرف حیا کے چہرے پہ تھی. اس کی نظریں کتاب کے بجائے نیچے تھیں. چونکہ وہ پہلی رو کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی اور متوجہ بھی نہیں تھی، مسکرا بھی رہی تھی. ارتضیٰ کو شک تو ہونا ہی تھا. وہ چلتے ہوئے حیا کے قریب پہنچ گیا، گود میں رکھا موبائل اور اس پہ مختلف قسم کی شرٹس کی تصاویر پر. حیا اس قدر انہماک تھی کہ ارتضیٰ کی آمد سے بھی بے خبر رہی. مس حیا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ارتضیٰ کی آواز پہ وہ بری طرح سے بوکھلائی. فوراً سے فون بند کر کے جیب میں ڈالا. کچھ بھی نہیں سر. اس کی ہر حرکت وہ دیکھ چکا تھا. یہ تو حیا بھی جان گئی تھی، لیکن پھر بھی جھوٹ بول گئی. میرا خیال ہے آپ لیکچر سننے کے بجائے موبائل یوز کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، تو پلیز کلاس سے باہر جا سکتی ہیں آپ. ارتضیٰ کا لہجہ سخت ہوا تھا. نو سر، میں لیکچر ہی سن رہی تھی. ایک اور جھوٹ. اوکے، سامنے آئیے اور بتائیں میں کیا بتا رہا تھا. حیا چپ چاپ کھڑی تھی. اس کی توجہ لیکچر کی طرف تھی ہی کب. دیکھیں مس حیا، میں ان ٹیچرز میں سے ہرگز نہیں ہوں جو صرف اپنے لیکچر سے مطلب رکھتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی اٹینشن اگر نہ بھی ہو تو اگنور کر دیتے ہیں. میں لیکچرز کے دوران سب اسٹوڈنٹس کی اٹینشن چاہتا ہوں، ورنہ دوسری صورت میں پنش ضرور کرتا ہوں. آئندہ خیال رکھیے گا. ارتضیٰ کا لہجہ سخت ہوا تھا. حیا سر اس بات میں ہلا کے بیٹھ گئی. نا اسٹینڈ اپ مس حیا. میں نے بیٹھنے کو نہیں کہا. اب آپ باقی کا لیکچر کھڑی ہو کے سنیں گی. یہ کہہ کے ارتضیٰ دوبارہ وائٹ بورڈ کی طرف بڑھ گیا. حیا کے منہ کے زاویے بگڑے. دوبارہ سے کھڑی ہو گئی. کلاس ختم ہوتے ہی سیدھا کینٹین گئی. ہمیرا پلیز 2 چلڈ کوک لے کے آؤ، دماغ گھوم رہا ہے میرا. ٹیچر نہ ہوئے خدائی فوجدار ہو گئے ہمارے سر پہ. ارے بھائی، تنخواہ سے مطلب رکھو نا. کون اٹینشن دے رہا ہے کون نہیں، اس کا ٹھیکہ لینے کی کیا ضرورت ہے. آدھے گھنٹے کھڑا رکھا مجھے حیا کو، سلیمانز انڈسٹریز کے مالک کی اکلوتی بیٹی کو. ہاؤ ڈیئر ہم. حیا کا غصے سے برا حال تھا. کول ڈاؤن حیا، غلطی تمہاری ہی ہے. حمیرہ نے اسے سمجھانا چاہا لیکن اقرا بول پڑی. تم تو چپ ہی رہو حمیرہ. حیا ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ سر کچھ زیادہ ہی اسٹرکٹ ہیں. لڑکوں کے سامنے بے عزتی کر کے رکھ دی. اقرا نے حیا کی غلط حمایت لیتے ہوئے اس کے غصے کو اور بھڑکایا. ٹھیک کہہ رہی ہو تم اقرا، ابھی یہ حیا کو ٹھیک سے جانتے نہیں ہیں. کوک کا سپ لیتے ہوئے وہ تپ کے بولی تھی. حیا تپی ہوئی گھر پہنچی جب اسے آیا سے یہ آرڈر ملا کہ اس نے اپنی والدہ کے ساتھ کسی قرآن خوانی میں جانا ہے، جہاں بہت سے سفیروں کی بیویوں اور بڑے بڑے بزنس مینز اور بیوروکریٹس کی بیویوں نے بھی مدعو ہونا ہے. اس لیے اس اوکیزن کے لحاظ سے جو ڈریس اس کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا وہ فل سلیو تھا اور دوپٹہ بھی لینا تھا. ڈریس دیکھ کے ہی حیا نے منہ بگاڑا. بچپن سے کبھی فل سلیو کے کپڑے نہیں پہنے تھے، اس لیے اسکول اور کالج یونیفارم تک کے بازو ہاف کوارٹر ہی رکھے تھے. اور اب تھی تو یہ ایک رسمی سی رسم، لیکن جانا بھی ضروری تھا.
اس لیے وہ سفید رنگ کا ڈریس پہن لیا، لیکن دوپٹہ سر پہ ٹکنے کو تیار نہیں تھا۔ کافی دیر وہ اسی کوشش میں لگی ہوئی رہی، پھر اکتانے لگی، کیا مصیبت ہے یہ، بھلا مجھے لے جانے کی کیا ضرورت ہے ایسی جگہوں پہ جہاں قرآن کھولے ہوئے کئی سال گزر گئے، یاد بھی نہیں ہے کہ پڑھتے کیسے ہیں۔ وہ جی بھر کے ضد چو رہی تھی۔ آیا اسے بلانے کمرے میں آئی، وہ دوپٹے کی وجہ سے جھنجھلائی ہوئی تھی۔ آیا نے خود اس کا دوپٹہ پن اپ کیا۔ ایک تو پتہ نہیں موم کو مجھے لے جانے کی کیا ضرورت تھی، گھٹن ہو رہی ہے مجھے ان کپڑوں میں، تنگ گلا، فل سلیو، اوپر سے اتنا بڑا دوپٹہ، او مائی گاڈ۔ وہ ضد چوئی تھی۔ عورت کا اصل لباس تو یہی ہے بیٹا۔ آیا نے اس کے وائٹ سینڈل اس کے پاؤں کے پاس رکھتے ہوئے کہا، پلیز آیا، اب آپ نہ شروع ہو جائیں، میں پہلے ہی بہت تنگ ہو رہی ہوں۔ اپنے سینڈل پہن کے وہ کمرے سے نکل آئی۔ آیا نے ایک گہری سانس لی اور حیا کا بکھرا کمرہ سمیٹنے لگی۔ قرآن خوانی کی شاید وہاں صرف رسم ہی نبھائی جا رہی تھی۔ سب کے لباس سفید تھے۔ حیا کی والدہ بھی سفید ساڑی میں ملبوس تھی۔ ہلکے ہلکے میک اپ سبھی نے کیے ہوئے تھے۔ قرآن پڑھنے کے لیے مدارس سے یتیم بچیاں بلوائی گئی تھیں۔ باقی خواتین تو بس باتوں میں ہی مصروف تھیں۔ بچیوں کو باہر پارک میں بٹھایا گیا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، 4 بجے بھی سورج کی تمازیت سے وہ بچیاں پسینہ پونچھتی ہوئی ہل ہل کے قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ ان کے سامنے سفید لمبا سا دسترخوان بچھا ہوا تھا، لیکن وہاں اسٹیل کے جگ اور گلاس موجود تھے، اور جگوں میں سادہ پانی تھا۔ گاڑی سے اتر کے حیا اور اس کی والدہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی اندر کی جانب جانے لگیں۔ گاڑی میں فل اے سی چل رہا تھا، لیکن باہر لان سے لاؤنج تک کا فاصلہ طے کرنے پہ چہرے پہ پسینے آنے لگے۔ اندر لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اے سی کی ٹھنڈک کے سکون کا احساس تھا۔ میزبان خاتون بھی حیا کی والدہ کی طرح سوشل ورکر تھی۔ گال کے ساتھ گال ملا کے ہیلو ہائے کیا۔ انہیں نرم گداز صوفوں پہ بٹھایا گیا۔ کئی قسم کے جوس اور مشروبات سے تواضع شروع کی گئی جو وہاں موجود سبھی خواتین کو پیش کیے جا رہے تھے۔ وہاں خواتین کی باتیں بس فیشن اور پارٹیز تک ہی محدود تھیں۔ کافی لڑکیاں حیا کی ہم عمر تھیں، اس لیے حیا بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں باہر سے ایک ملازم نے اندر آ کے بتایا کہ قرآن خوانی ہو چکی ہے۔ اس خاتون نے بس رسم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ 2 منٹ بعد یہ فریضہ بھی ادا ہو چکا تھا۔ پھر کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں چلے گئے۔ وہاں موجود کھانے کی ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ ریسٹورنٹ سے منگوائی گئی تھی۔ ایون پانی بھی باہر کی کمپنی کا تھا۔ حیا کو یاد آیا کہ پرس تو وہ گاڑی میں بھول آئی ہے اور موبائل اسی میں ہے، اس لیے ڈائننگ ہال سے نکل کے وہ باہر لان میں آئی جہاں یتیم بچیاں بیٹھی تھیں۔ کھانا وہاں بھی شروع ہو چکا تھا، لیکن ایک بریانی کی دیگ منگوائی گئی تھی جس میں چکن نام کو نہیں تھا۔ سب کی پلیٹوں میں چاول اور آلو ہی نظر آ رہے تھے، لیکن سروں پہ دوپٹہ لیے وہ بچیاں بڑے انہماک سے کھا رہی تھیں۔ چہروں سے پسینے بہہ رہے تھے۔ حیا نے ایک ناپسندیدہ نظر ان پہ ڈالی اور گاڑی میں سے پرس لیا اور اندر چلی گئی۔ یہ جو غریب غربا ہوتے ہیں نا، انہیں ان کی اوقات میں ہی رکھنا چاہیے، میں تو اسی بات کی قائل ہوں۔ میزبان خاتون نے ابرو اور ناک چڑھا کے گویا یہ کہتے ہوئے خود کو بہت سمجھدار سمجھا تھا۔ مسز انور ٹھیک کہا آپ نے، ارے جن کو اللہ نے دیا ہی کم ہے، ہمیں بھی انہیں ان کی حیثیت میں رکھنا چاہیے، ورنہ یہ لوگ ہمارے سر پہ آ بیٹھیں گے۔ حیا کی والدہ نے تائید کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا۔ حیا کی سوچ بھی ماں سے مختلف نہیں تھی۔ وہ بھی یہی سوچتی تھی کہ اگر وہ غریب ہیں تو اللہ نے انہیں ایسا رکھا ہے، اور اگر ان کے پاس پیسے کی ریل پیل ہے تو وہ اس کے آغا جی کی محنت کا نتیجہ ہے جس پہ اسی کا حق ہے، پھر وہ غریبوں لاچاروں کو بھلا کیوں دیا جائے۔ مسز سلیمان، میں نے سنا ہے آپ نے دارالامان میں 10 لاکھ کا چیک دیا ہے، آپ کو نہیں لگتا یہ بہت زیادہ کر دیا؟ جوس پیتے ہوئے مسز انور نے کہا۔ میڈیا بھی وہاں موجود تھا، پھر سلیمان کی ریپوٹیشن کا سوال تھا، دینا پڑا۔ آپ کو تو پتہ ہے اب تو کافی سیاسی پارٹیز میں اچھی جان پہچان ہو چکی ہے ہماری، میڈیا کو دیکھنا بھی تو ضروری تھا۔ یہ نیوز پہ چینل پہ سلیمان نے کہہ کے چلوائی تھی، بڑے فخر سے بتایا جا رہا تھا۔ ہاں دیکھا تھا میں نے۔ اسی قسم کی باتیں وہاں بیٹھی سبھی خواتین کی زبانوں پہ تھی۔ دکھاوا، فیشن، پارٹیز،
دنیا اور دنیا کی رنگینیاں، جیسے ان سب پہ ان اپر کلاس فیملیز کا ہی حق تھا۔ آرا کی جب سمجھ بوجھ کی عمر شروع ہوئی تو اس کے کانوں میں گھنگروؤں کی جھنکار ہی اس نے سنی تھی۔ ناچتی گاتی لڑکیاں، مردوں کا دل لبھاتی ادائیں، انہیں بچپن سے یہ سب سکھایا جاتا تھا۔ وہ بھی اسی ماحول کو اپناتی چلی گئی۔ 18 سال کی عمر میں اس کی عصمت کا پہلا سودا ہوا تھا۔ پہلی بار بہت گھبرائی تھی وہ، چھونے والے ہاتھوں کو پرے جھٹکا تھا، مگر وہ عام گھریلو لڑکی تو تھی نہیں، نہ سامنے والا اس کا شوہر تھا جو اس کی جھجک کا لحاظ کرتا اور ان نزاکتوں کا خیال رکھتا۔ رات کے پیسے ادا کرنے والے کے لیے وہ صرف ہوس کا سامان تھی، جس نے قیمت ادا کی تھی، اور وہ عمر میں بھی آرا سے دگنا تھا۔ رنگت گہری سانولی، منہ سے شراب اور پان کی بو، سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پہ پھینکا تو وہ بدک کے پیچھے ہٹی۔ ذرا سا کھانسی تھی، ناگواری سے اپنے سے دگنی عمر کے شخص کو دیکھا تھا۔ جیسے اس شخص نے ہاتھ پکڑا، آرا کو اپنے سفید مومی ہاتھ اس پکی رنگت والے بڈھے کے ہاتھ میں اچھے نہیں لگے۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے ناگواری سے کھینچنے چاہے، لیکن سامنے والے کی گرفت نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ انکار کی گنجائش نہیں رکھتی۔ صبح اپنی ماں کے سامنے وہ بہت روئی۔ اماں، مجھے ڈر لگتا ہے اس حرامی بڈھے سے۔ دیکھ میرا ہاتھ، اس کمینے نے کتنی زور سے مڑوڑا۔ دیکھ اماں، کتنے برے سے میری گردن نوچی۔ آرا کبھی اپنا ہاتھ، کبھی اپنی گردن کی کھرونچوں کے نشان دکھاتے ہوئے روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ بڈھا کھوسٹ، اس کی شکل دیکھ کے میرا جی متلاتا ہے اماں۔ کاہے تو نے اسے میرے کمرے میں بھیجا؟ پتہ ہے میں ذرا پیچھے ہٹی تو گندی گالی بک کے کہتا تیری دگنی قیمت دی ہے، نخرے کاہے دکھا رہی ہے؟ آرا سسک سسک کے روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ دیکھ آرا، یہ سب ہر دھندا کرنے والی کو سہنا اور سننا پڑتا ہے، تو انوکھی تھوڑی ہے۔ کل پہلی بار تھا اس لیے تجھے رونا آ گیا، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ چل اب رونا بند کر، تجھے آج میں اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کے دیتی ہوں۔ جہان بیگم اٹھنے لگی۔ اماں، کہے دیتی ہوں میں، اب اس بڈھے کو میرے پاس نہ بھیجیو، سالا وحشی بھیڑیا ہے پورا۔ آرا کی بات پہ اس کی ماں مسکرائی تھی۔ آرا کو لگا تھا کہ صرف وہی بڈھا وحشی بھیڑیا اور جانور ہے، لیکن آنے والے ہر نئے مرد نے اسے یہ باور کروایا۔ وہاں آنے والا ہر شخص انسانیت کو جوتے کے ساتھ سیڑھیوں میں اتار کے آتا تھا۔ ہوس کے پجاری وہاں درندگی دکھانے سے باز نہیں آتے تھے۔ ہر رات وہاں موجود عورتوں کے لیے ایک نیا مرد، ایک نئی آزمائش، یہی ان کی زندگی تھی۔ ہر وہ عورت خوش نصیب ہے جو گھر کی چار دیواری میں اپنے محرموں کے بیچ میں رہتی ہے، ورنہ بازار حسن میں رہنے والیوں کی داستانیں خون کے آنسو رلاتی ہیں، جن میں سے ایک آرا بھی تھی۔ آرا روتی کراہتی آخر کار عادی ہو چکی تھی۔ اب نہ تو آنے والوں کی گالیوں سے اسے دکھ ہوتا تھا، نہ ہی ان کے وحشیانہ روپ سے خوف آتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ موم سے بنی ہوئی نہیں ہے، پتھر کی طرح سخت جان کٹ پتلی ہے، اشاروں پہ ناچنے والی، اداؤں سے بہلانے والی۔ بازار حسن کی ہر عورت کی یہی کہانی تھی، چاہے وہ وہیں جنم لینے والی ہو یا بعد میں اس بازار کی زینت بنی ہو۔ ان کی مرضی کچھ بھی ہو، کسی کو کوئی سروکار نہیں تھا، وہ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، لیکن حال مستقبل ایک جیسا تھا، اور وہ تھا چند سکوں کی خاطر مردوں کا جی بہلانا۔ آرا اب 24 برس کی ہو گئی تھی، 6 سالوں میں اس ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ سمجھ گئی تھی کہ آنے والا بھیڑیا نہ بھی ہوا تو اس جیسا ہی ہوگا، لیکن جو شخص کچھ دیر پہلے اٹھ کے گیا تھا وہ عجیب تھا۔ آنے والے انسانوں میں چھپا بھیڑیا نہیں تھا، نوچ کھانے کی صفت سے مبرا تھا۔ چھوا تک نہیں تھا اس نے، آرا کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، بس نظروں کی تشنگی لے کے آیا تھا، نظروں سے سیراب ہو کے چلا گیا۔ لیکن آرا کو ایک نئی سوچ سے متعارف کروا گیا۔ آنکھوں اور چہرے کے علاوہ اس نے کہیں غلط نظر تک نہیں ڈالی تھی۔ آرا گم سم تھی۔ جس مرد ذات سے وہ متعارف تھی وہ عبدالباسط جیسے نہیں تھے، یا عبدالباسط کسی اور سیارے کا باسی تھا۔
کسی اور جہان سے آیا تھا، اور جاتے جاتے آرا کے مردہ دل میں جیسے روح پھونک گیا تھا۔ وہاں رہنے والیوں کے پاس دل ہی تو نہیں ہوتا، سب سے پہلا قتل دل کا کیا جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے تو پھر سب آسان ہے۔ وہاں آنے والے دل کے نہیں جسم کے سوداگر ہوتے ہیں، سوائے عبدالباسط کے۔ منی جلدی سے ٹھنڈا پانی لا بھائی کے لیے، پورا دن خون پسینہ ایک کر کے کما کے لاتا ہے۔ شمس گھر میں داخل ہوا تو ماں کو بیٹے کی فکر ستانے لگی۔ منی فٹافٹ سے ٹھنڈے پانی میں روح افزا ڈال کے لے آئی۔ شمس کو پیاس تو شدت سے لگی تھی، گلاس اسٹیل کا تھا اس لیے توجہ نہیں دی، لیکن پہلا گھونٹ بھرتے ہی منی کو دیکھنے لگا۔ ٹھنڈا پانی لانے کو بولا تھا منی، کتنی بار کہا ہے شربت بس مہمانوں کے لیے رکھا کر۔ کچھ نہیں ہوتا بھائی، سمجھ لے تو بھی آج مہمان بن کے آیا منی کے گھر، منزہ ہنستے ہوئے بولی۔ شمس بھی مسکرا دیا۔ اماں اس کا ہنستا چہرہ دیکھ کے ساری تھکن بھول جاتا ہوں۔ یہ لے منی 10 روپے، جا رکھ لے۔ شمس نے 10 کا نوٹ نکال کے منزہ کو دیا۔ وہ خوشی سے نوٹ پکڑے سامنے رکھے گلک میں ڈالنے لگی۔ منی یہ تجھے خرچنے کے لیے دیے ہیں، شمس نے لاڈ سے کہا۔ بھائی مجھے جمع کرنے دے، جب تیری شادی ہوگی تو ایک جوڑا تو میرا اسی پیسوں میں سے بن جائے گا۔ شمس اسے دیکھ کے بس مسکرا ہی سکتا تھا۔ اپنے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا کیسے اتنی سی عمر میں بھی عورت کو آ جاتا ہے۔ منی کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرے وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ شمس کے والد کوئی کام نہیں کرتے تھے، بس ایک ماں تھی اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ بچپن میں اسکول کو 5ویں جماعت کے بعد ہی خیر آباد کہہ چکا تھا۔ والد نے گیراج میں اپنے کسی جان پہچان والے سے کہہ کے لگوا دیا تھا۔ گیراج میں کام کرنے والا وہ سب سے کم عمر لڑکا تھا، باقی سب لڑکے 19-20 کے تھے، اس لیے جب آپس میں بیٹھتے تو لڑکیوں کے بارے میں بے باک سی گفتگو کرتے۔ شمس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی تھی کہ چھوٹا ہے، اور ایسی گفتگو کچے ذہن پہ کیا اثر کرے گی۔ شمس کے ذہن میں وہ باتیں بہت جلدی اثر کرنے لگی، پھر گناہ کی کشش اپنی طرف کھینچتی ہے اور ایسی گفتگو پرکشش لگنے لگتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی وہ کسی لڑکی کو دیکھتا، نظروں میں شرم و حیا نہیں رہتی تھی۔ خواتین کو سر سے پاؤں تک وہ بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ پھر تو آہستہ آہستہ ان باتوں کی عادت سی ہونے لگی۔ بڑی عمر کے ساتھ یہ سوچنے لگا کہ لڑکے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، شرم کا کام تو صرف عورت کا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ لڑکوں کے ساتھ مل کے قابل اعتراض فلمیں اور ویڈیوز بھی دیکھی جانے لگی۔ باپ کو صرف مہینے بھر کی تنخواہ سے غرض تھا۔ بیٹا 15 سال کی عمر میں گھر کا آدھے سے زیادہ خرچہ اٹھا رہا تھا۔ وہ اسی بات پہ راضی تھے۔ یہ کبھی دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ بیٹے کا اٹھنا بیٹھنا کن لڑکوں کے ساتھ ہے۔ پہلے پہل تو پھر بھی باپ کا کچھ ڈر تھا، لیکن پھر والد کی حادثاتی موت پہ گھر کا سارا بوجھ شمس پہ آن پڑا، اور ماں کی بھرپور حمایت اور محبت بھی۔ پوچھنا کس نے تھا کہ ماں کا لال کمانے کے ساتھ ساتھ اور کیسے شوق رکھنے لگا ہے۔ زندگی کی ڈگر یوں ہی چلنے لگی۔ 1 سال پہلے ہی پڑوس میں نئے لوگ آباد ہوئے۔ منزہ اسکول میں تھی، اس کی والدہ نے نئے پڑوسیوں کے لیے کھانا بنا کے شمس کو ہی بھیجا کہ جا کے دیکھ کے آئے۔ اماں بہت فضول کے پیسے آئے ہیں جو پکا پکا کے دوسروں کے گھروں میں بھیج رہی ہو، رہنے دو، اتنا سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بری بات ہے شمس، گھر کی خواتین دوسرے کاموں میں لگی ہوں گی، کھانا بنانے کی فرصت کہاں ملی ہوگی؟ جاؤ دیکھ کے آؤ، پڑوسیوں کے بھی بہت حقوق ہوتے ہیں بیٹا۔ اس مہنگائی میں اپنے فرائض پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ لائیں دے آؤں پڑوسیوں کو کھانا، لیکن یہ پہلی اور آخری بار ہے، اس کے بعد یہ نہیں چلے گا۔ شمس نے کھانے کا باؤل پکڑا اور برابر والے گھر پہنچ گیا۔ بڑی بیزاریت سے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن جس دوشیزہ نے دروازہ کھولا وہ عام سے لباس میں بھی محویت کر گئی تھی۔ جی کون؟ صوبیہ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کے پوچھ رہی تھی، جو اسے سر سے پیر تک ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اسے پورے وجود میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ وہ جھٹ سے دروازے کی اوٹ میں چلی گئی۔ جی کون؟ صوبیہ کے سامنے سے ہٹتے ہی شمس چونکا۔ جی میں برابر والے گھر سے آیا ہوں، امی نے کھانا بھیجا ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ رکھ لیں۔ شمس اب بھی نظروں کو حتی الامکان اندر کی طرف کرنے کی کوشش کر رہا تھا،
جس سے اسے صوبیہ نظر آ سکے۔ کون ہے صوبی؟ اندر سے مردانہ آواز آئی۔ کمال بھائی پڑوس سے کھانا آیا ہے، صوبیہ یہ کہہ کے اندر چلی گئی۔ ایک بھرے جسم کا نوجوان جس کی توند تھوڑی باہر کو نکلی ہوئی تھی، چہرہ بھی بھرا ہوا تھا، اس پہ مونچھیں ایسی تھیں کہ شمس ایک دم شریفوں کی طرح نظریں جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکے نے وہ باؤل لیا، شکریہ ادا کیا اور دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ شمس ایک دم دروازے سے پیچھے ہٹا۔ بڑا ہی احسان فراموش ہے، دروازے ہی منہ پہ دے مارا۔ شمس نے ناگواری سے سوچا۔ ہائے، لیکن لڑکی بڑی ٹائٹ تھی۔ چہرے پہ مسکراہٹ لیے وہ گھر چلا گیا۔ یہ سلسلہ جاری ہی رہا۔ چند دن بعد صوبیہ بھی کچھ کھانے کے لیے ان کے گھر دینے آ پہنچی۔ وقت تو دن کا تھا مگر دن اتوار کا تھا۔ شمس کمرے میں تھا لیکن منزہ کے علاوہ کسی اور لڑکی کی چہکتی آواز پہ باہر آیا۔ سامنے صوبیہ کو دیکھ کے مسکرایا۔ صوبیہ کی بھی جب اس پہ نظر پڑی تو جواب میں وہ بھی مسکا دی۔ بس جی، لو اسٹوری شروع ہو چکی تھی۔ پھر خطوں کا تبادلہ شروع ہونے لگا اور یہ عالم تھا کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل تھا۔ صوبیہ! جی ابا۔ باپ کی پکار پہ وہ سر ڈھانپے کچن سے نکلی۔ ایک کپ چائے لے کے آ، اور ہاں، دودھ پتی لے کے آنا۔ جی ابا۔ صوبیہ وہیں سے پلٹ کے کچن میں چلی گئی۔ جب چائے بنا کے لائی تو اماں ابا کی باتوں پہ کان کھڑے ہو گئے۔ کمال ہے کہ ابا، میں کہتی ہوں 12 جماعتیں پوری ہونے والی ہیں اپنی صوبی کی، رشتہ دیکھنا شروع کر اب، جتنی جلدی ہو سکے اس کی شادی کر دے۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہے، 12ویں کے پرچے دے دے تو میں گھر بٹھا دوں گا اسے۔ رشتے بھی دیکھتا ہوں، بات کرتا ہوں کسی سے۔ باپ کی بات سن کے صوبیہ کی جان پہ بنی۔ فائنل ایگزامز تو 2 ماہ میں تھے، پھر تو شمس سے ملاقات کا کوئی بہانہ بھی نہیں مل سکتا تھا۔ چائے دے کے اپنے کمرے میں آ گئی، پریشان ہونے لگی۔ شمس کورٹ میرج کا کہہ رہا تھا اور ابا اسے یہ مہلت بھی شاید نہ دیتے۔ کیا کروں میں؟ کورٹ میرج سے بدنامی کتنی ہوگی۔ لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ لڑکی بد کردار تھی جو اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شمس سے کہتی ہوں رشتہ لے کے آئے۔ اماں سے کہہ دوں گی کہ شمس کے علاوہ میں نے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ ہو سکتا ہے اماں کی بات ابا مان جائے، سب کچھ عزت سے ہو جائے۔ صوبیہ شش و پنج میں مبتلا ہونے لگی تھی۔ جازم شکستہ پا ہو کے وہاں سے نکلا تھا۔ بے جان قدموں سے بازار حسن سے مرے قدم اٹھائے مین روڈ پہ پہنچا۔ ہاتھ میں پیسوں سے بھرا بیگ بھی موجود تھا۔ 70 لاکھ میں سودا نہیں کر پایا تھا۔ شاید محبت کی قیمت اس سے کہیں زیادہ تھی جو وہ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ آنسو رخساروں سے گر رہے تھے ٹوٹ ٹوٹ کے، لیکن اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ صاف کر لے۔ دائیں گال پہ انگلیوں کے واضح نشان تھے۔ گھر پہنچا تو والد غصے سے چھوٹے سے لاؤنج کے چکر کاٹ رہے تھے۔ جازم کو دیکھ کے بھڑک اٹھے۔ کہاں سے آ رہے ہو جازم؟ مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پیسوں کا بیگ انہیں تھما دیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ آنسوؤں سے چہرہ بھیگا ہوا تھا، چہرے پہ واضح شکست تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بھی بند کر لیا۔ بیڈ پہ گرنے کے انداز میں لیٹ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ جازم، دروازہ کھولو۔ اس کے والد نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر جازم جیسے ٹوٹ چکا تھا۔ بڑی آس سے وہاں گیا تھا کہ بامراد ہو کے لوٹے گا، لیکن نہیں، مرادیں کہاں اتنی آسانی سے مل جاتی ہیں۔ پھر جس راہ میں وہ جا نکلا تھا وہاں منزلیں نہیں ملتی، بس مسافت ہی مسافت ہوتی ہے۔ جازم، دروازہ کھولو بیٹا۔ مسلسل دروازے پہ دستک تھی، مگر جازم دھاڑے مارے رو رہا تھا۔ خدا کے لیے بیٹا دروازہ کھولو۔ باہر اس کے والد اس کی سسکیوں پہ تڑپ سے گئے تھے۔ بیٹے کی حالت زار پہ دل خون کے آنسو بہا رہا تھا، مگر بے بس تھے، جانتے تھے کہ شکست کھا کے آیا ہے، اب گھنٹوں نہیں سنبھلے گا۔ تانیہ، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ڈاکٹر نے تمہیں بیڈ ریسٹ کا بولا ہے، چلو لیٹو جا کے۔ اس نے تانیہ کا ہاتھ پکڑا اور کچن سے کمرے میں لے آیا۔ لیکن جی، بیٹھے بیٹھے تو میں تھک جاؤں گی، میں بس ذرا سا کام تو ہے، بھلا کھانا بنانے سے کچھ تھوڑی ہوگا۔ تانیہ نے سمجھانے کی کوشش کی۔ بالکل بھی نہیں، چلو جاؤ بیڈ پہ جا کے بیٹھو، ناشتہ میں بنا کے لا رہا ہوں تمہارے لیے۔
تانیہ کو واپس کمرے میں بھیج کے وہ جلدی سے ناشتہ بنانے لگا۔ 15 منٹ میں سب کچھ تیار کر کے ٹرے میں سجائے وہ کمرے میں ناشتہ لے آیا تھا۔ بیڈ کے بیچ میں ناشتے کی ٹرے رکھے، بریڈ کے سلائس کا ٹکڑا توڑ کے آملیٹ سے لگا کے تانیہ کے منہ میں ڈالنے لگا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتے ہوئے کھانے لگی۔ گرمی کی وجہ سے پیشانی عرق آلود تھی، مگر اس کے لیے متفکر تھا۔ ناشتے کے بعد اپنے ہاتھوں سے میڈیسن کھلائی۔ فریج میں کھانا موجود ہے، وقت پہ کھا لینا، میں فون کر کے پوچھوں گا تم سے۔ جوس، پھل، ہر چیز موجود ہے جو ڈاکٹر نے کھانے کو کہی تھی۔ تانی مجھے لاپرواہی نہیں چاہیے، بڑی سنجیدگی سے کہا گیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، میں سب وقت پہ کھا لوں گی، بس کھانا بنانے کی اجازت دے دیں۔ رات کو تھکے ماندے آئیں گے، پھر سے کچن میں لگ جائیں گے، مجھے یہ دیکھ کے شرم آتی ہے۔ تانیہ بڑی لگاوٹ اور محبت سے کہہ رہی تھی۔ بس چند مہینوں کی بات ہے میری جان، ایک ننھا منا سا تحفہ اللہ ہمیں دے گا تو پھر یہ سب تمہیں ہی تو کرنا ہے۔ ابھی تو موقع اچھا ہے تمہارے پاس، جتنی چاہو خدمت کروا لو، بعد میں کرواؤں گا۔ وہ شرارت سے اس کے گال کو دبا کے بولا۔ لیکن کیا خبر تھی کہ ایک ننھا منا تحفہ دیتے ہی وہ اس جہان سے کوچ کر جائے گی۔ آنکھیں پھر سے اشک بار ہوئیں۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی غم ابھی تک سینے میں تازہ تھا، ہرا تھا، جیسے چند لمحوں پہلے وہ زندہ تھی، درد سے کراہ رہی تھی۔ ابھی ڈاکٹر اسے لیبر روم میں لے کے گئی تھی، بس آدھا ہی گھنٹہ گزرا تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ اسے ایک نئی آزمائش میں ڈال کے جا چکی تھی۔ تانی، کپکپاتے لبوں پہ پھر اسی کا نام آیا تھا۔ آنسوؤں کی جھڑی تھی جو پھر سے لگی تھی۔ باہر کی بارش اسے ہر بار ایک ہی واقعہ یاد دلاتی تھی۔ لگتا تھا اس کی بے بسی پہ آسمان بھی آنسو بہا رہا ہے۔ تانی کے جانے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ برسات کے دنوں میں وہ رویا نہ ہو۔ اپنے کمرے کی راکنگ چیئر پہ بیٹھا، لیمپ کی مدھم روشنی میں تواتر سے بہتے آنسو اس بات کے گواہ تھے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی وہ اس کے دل میں اب بھی اسی مقام پہ تھی۔ محبت میں ذرا سی کمی نہیں کر پایا تھا، نہ ہی زندگی میں کسی کو شامل کر سکا تھا۔ رات کے 11 بجے حیا کے گھر پہ خاموشی کا راج ہوتا تھا۔ آغا جی کو صبح جلدی آفس جانا ہوتا تھا۔ روبینہ کو اپنی سوشل ایکٹیویٹیز سے فرصت نہیں ہوتی تھی، اس لیے رات کو وہ جلدی سو جاتے تھے۔ حیا بھی عام دنوں میں جلدی ہی سوتی تھی، لیکن اگلے روز سنڈے تھا، چھٹی تھی، اس لیے حیا جاگ رہی تھی۔ اپنی دوستوں سے موبائل پہ کانفرنس پہ بات کر رہی تھی۔ حیا، اب اقرا کی ٹرن ہے، ٹروتھ اینڈ ڈیئر کی، لیکن دیکھو نا یہ کرنے کو تیار نہیں ہے، رامین نے کہا۔ حیا، تم خود بتاؤ، کیا یہ بھی کوئی ڈیئر ہوا کہ ہم لوگ شادی کی اوکیزن کے لیے تیار ہو کے رات کو کسی کی شادی کے فنکشن میں چلے جائیں، غیروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کے؟ اقرا نے وضاحت کی۔ حیا تو پہلے ہی ایسے کسی ایڈونچر کے لیے تیار تھی۔ ونڈرفل آئیڈیا اقرا، بڑا مزہ آئے گا۔ ابھی صرف 11 بجے ہیں اور شادی کے فنکشن لیٹ نائٹ ہی ہوتے ہیں۔ میں بس 10 منٹ میں تیار ہو کے تم لوگوں کو پک کرنے آ رہی ہوں۔ حیا، آر یو میڈ؟ اگر پکڑے گئے تو کتنی انسلٹ ہوگی یار، رامین گھبرائی۔ میں کس لیے ہوں میری جان، جب حیا ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ دیٹس فائنل، میں آ رہی ہوں، تم لوگ تیار رہنا۔ یہ کہہ کے حیا نے فون رکھا اور شادی کے حساب سے خوبصورت سی میکسی پہن کے تیار ہو گئی، جس کا گلا آگے پیچھے سے خاصا گہرا تھا۔ دوپٹہ لینے کی وہ عادی نہیں تھی، اس لیے بنا دوپٹے کے وہ پورچ میں آئی۔ چوکیدار سے مین گیٹ کھولنے کو کہا۔ بی بی جی، اس وقت آپ کہاں جا رہی ہیں؟ چوکیدار نے اسے تیار شیار دیکھ کے پوچھا۔ تمہیں نظر آ رہا ہے شادی پہ جا رہی ہوں، دروازہ کھولو جلدی سے۔ حیا کا لہجہ سخت تھا، ملازمین سے وہ ایسی سختی سے پیش آتی تھی۔ لیکن بی بی جی صاحب اور بیگم صاحبہ، زیادہ سوال مت کرو مجھ سے، ظاہر ہے میں ان سے اجازت لے چکی ہوں جبھی جا رہی ہوں، اس وقت وہ سو رہے ہیں، خبردار جو انہیں کال کر کے ڈسٹرب کیا تو۔ دروازہ کھولو۔ بی بی، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں، وہ آپ کو لے جائے گا، یوں اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ چوکیدار کو مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس پہر اکیلی جائے، اتنا وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ اس کے والدین اس بات سے انجان ہیں۔ اپنی اوقات میں رہنا سیکھو، سمجھے؟ کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے یہ تم مجھے سکھاؤ گے؟ دروازہ کھولو۔
حیا غصے سے باروب لہجے سے بولی۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ حیا فوراً سے گاڑی میں بیٹھی اور زوم سے تیزی سے باہر نکل گئی۔